بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی کے اندر اس ٹائم انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ اس کے اوپر ہم حکومت پاکستان کو، کمشنر صاحب کو اور RDA کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ عوام تک ایک رائٹ آپشن اور رائٹ اپینین پہنچا رہے ہیں، اور ہماری اور عوام کی انفارمیشن کے اندر کریکشن کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے پروجیکٹ لیگل ہیں اور کون کون سے پروجیکٹ انلیگل ہیں۔ یہاں پر چونکہ آپریشنز اس ٹائم بہت ساری سوسائٹیز کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے کہ پراپرٹی نامہ پاکستان کے اندر ایک نامور ریل اسٹیٹ یوٹیوب چینل ہے اور لاکھوں کے حساب سے، ملینز کے حساب سے مجھے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر اپنا ایک ذاتی موقف دینا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی واٹ از گوئنگ آن۔ یہاں پر جو اس ٹائم انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر تمام، چاہے وہ چکی روڈ ہے، اڈیالہ روڈ ہے، چکبیلی روڈ ہے، اور تمام، اور اس طرف گرجا روڈ کی طرف، تمام کی طرف اس ٹائم ایک بہت گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں پر لوگوں نے اپلیکیشنز دی تھیں RDA کو زمینوں کے حوالے سے، قبضوں کے حوالے سے، وہاں پر کچھ سوسائٹیز کے گیٹوں کو گرایا جا رہا ہے، کچھ سوسائٹیز کے اوپر جا کے وہ کیا جا رہا ہے، اور ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی فرمز کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ انلیگل جو سوسائٹیز ہیں اس کو بالکل بھی ڈیل نہ کریں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اداروں کا کہ وہ اس ٹائم ایک کریکٹ انفارمیشن عوام تک پہنچا رہی ہے، اور کہ کس کس کے پاس کتنی زمین ہے اور کس کس حساب سے کون کون سا پروجیکٹ انلیگل ہے۔ یہاں پر ایک سوال یا ایک ایڈیشن آف دا انفارمیشن میری تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سے ایک سوال ہے، پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ اس ٹائم اگر آپ پاکستان کے اندر اوورآل ہم معاشی صنعتی لحاظ سے، انڈسٹری کے لحاظ سے ہم تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، ڈالر کے لحاظ سے، پیٹرول کے لحاظ سے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، برین ڈرین ہمارا پاکستان سے جا رہا ہے باہر، پیسہ بھی اڑ کے سارا پاکستان سے اس ٹائم جا رہا ہے۔ جتنا ڈیولپر ہے جس نے ادھر کام کیا ہے، 100 روپے ادھر لگایا ہے تو 600 روپے وہ باہر لے گیا، اس کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے بعد میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اب یہاں پر بیسیکلی ایشو کیا آ رہا ہے؟ اس ایشو کی طرف چونکہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر میں ایک ورکر ہوں، ریل اسٹیٹ کا ایک بولتا ہوں، اور اس حوالے سے اپنا ریل اسٹیٹ اپینین جو ہے وہ اداروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر کوئی غلط ہے اس کو بالکل، جس نے انلیگل کام کیا اس کو گرائیں، جس نے انلیگل زمین قبضہ کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی جو ہے وہ گنہگار ہے، ساتھ تو اس کے گلے میں پہنائے جائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی گنہگار ہے، اس کے انصاف کی، کسی بھی قسم کی انصاف کی اس کو فراہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس نے زمین قبضہ کی ہے، جس نے زیادتیاں کی ہیں اس کا بالکل حساب ہونا چاہیے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میری اداروں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز انلیگل ہیں اس کے اوپر کلیریفائی کیا جائے کہ یہ کیوں انلیگل ہیں۔ اچھا، ہر سوسائٹی کے پاس جب سوسائٹیز شروع ہوئیں، جب بھی ساری پاکستان کے راولپنڈی کی بات خصوصاً جتنی سوسائٹیز شروع ہوئیں، سب نے اس ٹائم کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹس دکھا کے عوام کو پلاٹ بیچے۔ اگر ہم نے کسی سوسائٹیز کے ساتھ کام کیا تو ہمیں بھی اتھارٹیز، انہوں نے پراپر اتھارٹیز سے، کسی کا ڈسٹرکٹ کونسل کا NOC تھا، کسی کے پاس فاٹا کا NOC تھا، کسی کے پاس لینڈ ویریفیکیشن، بالکل ڈاکومنٹس وغیرہ دکھائیں۔ آج فار ایگزامپل وہ انلیگل ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے انلیگل ہے، ادارے بالکل ٹھیک کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام اداروں سے، RDA سے، کمشنر صاحب سے اور تمام سے کہ جتنی بھی انلیگل سوسائٹیز ہیں اس کی مزید انفارمیشن عوام کو دی جائے۔ کہ فار ایگزامپل سوسائٹی ہے، سوسائٹی کا نام ہے مثال کے طور پر مسٹر ایکس ہاؤسنگ اسکیم ہے، یا وائی ہاؤسنگ اسکیم ہے، اے ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ جو ایکس ہاؤسنگ اسکیم ہے یہ اس لیے انلیگل ہے کہ اس نے اتنی عوام کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ ایکس ہاؤسنگ اسکیم اس لیے انلیگل ہے کہ اس کے پاس زمین نہیں ہے۔ یہ ایکس ہاؤسنگ اسکیم اس لیے انلیگل ہے کہ یہ فارسٹ کے اوپر بنی ہے۔ یہ ایکس زمین اس لیے انلیگل ہے کہ یہ فنل زون میں آ رہی ہے۔ یہ ایکس ہاؤسنگ اسکیم اس لیے انلیگل ہے کہ یہ فلڈ ڈپارٹمنٹ سے اپروو نہیں ہو سکتی، یہاں پر برسات میں پانی ڈیم ہونے کا جمع۔ یہ ایکس ہاؤسنگ اسکیم اس لیے انلیگل ہے کہ سول ایویشن اس کو اپروو نہیں کر رہی، جہاز ادھر گرنے کا خطرہ ہے۔ یہ ایکس اس لیے سوسائٹی ہے یا کوئی بھی سوسائٹی اس لیے انلیگل ہے، انلیگل ہونے کے پراپر وجوہات عوام کو دیے جائیں۔ فار ایگزامپل میں ایک گنہگار ہوں، مجھے ایک چیز کی سزا دی جا رہی ہے، ایک سوسائٹی ہے اس کو گرایا جائے، سب کچھ کیا جائے، اس کو بالکل اس کا اشتہار بھی چلایا جائے کہ یہ 2 نمبر ہے، بالکل ہم کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ پراپر اس کی ریزنز بھی پرووائڈ کی جائیں تاکہ میرا رائٹ ہے، میرا رائٹ ٹو ایکسیس، میں بحیثیت پاکستانی، تمام کسٹمرز بحیثیت پاکستانی، ہم سب کا رائٹ ہے کہ ہمیں رائٹ انفارمیشن دی جائے۔ مثلا صرف لیگل کہہ دینا، انڈر پروسیس، پہلے سوسائٹیز کیا تھیں
4 سال انڈر پروسیس تھی. پہلے تو ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ انڈر پروسیس لیگل ہے یا انلیگل ہے. پھر لیگل کی لسٹ آ گئی, ایک انلیگل کی لسٹ آ گئی, پھر ایک اپرووڈ کی لسٹ آ گئی, اور اپرووڈ کی لسٹ میں کچھ سوسائٹیز کو ایسے بھی ڈکلیئر کیا جائے کہ جی اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ انلیگل ہے. اب مجھے کیا پتا کہ میں نے جو پلاٹ خریدا ہے کیا یہ اس ایکسٹینشن میں آ رہا ہے یا وہ انلیگل والی جگہوں پہ آ رہا ہے. تو یہ تمام سوسائٹیز کا ڈیٹا عوام کو فراہم کیا جائے. ویب سائٹس ہیں, کمپیوٹر کا دور ہے, آج ادارہ RDA, CDA, LDA ایک کلک آپ کریں تو آپ کے سامنے سارے کا سارا ڈیٹا آ جائے گا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے مسٹر ایکس محمد اسماعیل کے پاس کتنی زمین ہے, مسٹر وائی کے پاس کتنی زمین ہے, ایکس سوسائٹی کے پاس کتنی زمین ہے, کسی بھی سوسائٹی کے پاس بٹن سے وہ بٹن کلک کیا اور بتایا جائے. اگر کسی نے فائل زیادہ بیچی ہیں اس کی بھی انفارمیشن دی جائے. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایکسیس ہیں, ادارے ہیں, سب ہیں آپ کے پاس, آپ کو سب پتہ ہے کس نے کیا غلطی کی, تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں غلط چیز کا پتہ ہو. ہم آج سوسائٹیز, فار ایگزامپل آج ایک سوسائٹی کا انلیگل کا نوٹس آیا, وہ سوسائٹی ایک اپرووڈ سوسائٹی ہے, RDA کی ویب سائٹ کے اوپر پراپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ لیگل سوسائٹی ہے, 17,000 کنال کی ان کے پاس NOC ہے. آج ایک نوٹس آیا کہ ایکسٹینشن اس کی انلیگل ہے, اس لیے اس کے اوپر بلڈوزر مار رہے ہیں ہم. اب 17,000 کنال NOC 5 سال سے RDA کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. میں نے اگر اس کو ڈیل کیا یا میں نے اس میں اگر لوگوں کو پلاٹ دیے تو وہ تو اپروو تھا, تو میں نے پلاٹ دیے. آج جب وہ انلیگل کے اوپر وہ بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اب چونکہ ایکسٹینشن اس کی اپروو نہیں ہے تو پراپر اس کا کوئی نقشہ, کوئی چیز کو عوام تک, کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن تک. میری ریکویسٹ ہے کمشنر لیاقت علی چٹا صاحب آپ سے, آپ نے رنگ روڈ کے اوپر کام شروع کیا, میں نے اس کے اوپر بہت ویڈیوز بھی بنائی اور اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جتنے قبضہ معافی ہیں, 2 نمبر ہے, لوگ کی زمین قبضہ کر رہے ہیں, ان کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے, بالکل گلے سے پھڑیں. اگر میں کسی کی زمین پہ قبضہ کروں سب سے پہلے مجھے ٹانگیں. کوئی بھی سوسائٹی والا بدماشی کسی کی نہ مانے. یہ بڑے بڑے ڈالے, گاڑیاں, گن وین, یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو پولیس کام کرے یہ بھی ختم ہونا چاہیے. پولیس کو ختم کرنا چاہیے کلچر, اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج ہم چکی روڈ کے اوپر, ڈیالر روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں سیفٹی محسوس ہوتی ہے. پہلے جاتے تھے ہر طرف ریفلیں اور گنے لوگوں نے پکڑی ہوئی. اس کے اوپر پولیس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور تمام اداروں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. یہاں پر میں چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے, اگر آپ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو آپ سے 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے لاہور کے اندر, کراچی کے اندر جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگز کی, اس میں آپ نے جب ایکشن لیا تو ڈالر نیچے آیا, آپ نے ایکشن لیا تو ذخیرہ اندوزی, حالہ ہنڈی, یہ سارے کام زبردست طریقے سے رکے, اور الحمدللہ ایک مستحکم ڈالر اس ٹائم روپیے کے قدر میں اضافہ اور ڈالر کی قدر میں کمی نظر آ رہی ہے. لیکن میری سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ٹائم, اور وزیر اعظم پاکستان, آپ اس ٹائم اس ملک کے اندر ایک اعلیٰ پوزیشن اور پاورفل پوزیشن کے اوپر, آپ کی سنی بھی جا سکتی ہے, آپ کر بھی سکتے ہیں, ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں, اپنی ریکویسٹ آپ تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس ٹائم صرف اور صرف جو انٹرنیشنل ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ رہی ہے. ڈالر کا نیچے ہونا, یہ جو پابندیاں لگی, اس کی وجہ سے بھی ڈالر بڑا مستحکم ہو رہا ہے, جو والا ہنڈی کا کام بند ہوا ہے. لیکن جب ڈالر ہمارے پاس آئے گا اس سے بھی ڈالر مضبوط ہوگا, اس سے عوام, اب اس ٹائم سب سے زیادہ جو فارن FDI ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے آ رہا ہے. اس ریئل اسٹیٹ کے اوپر خدارہ ہمیں ریلیف دیں. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ ایمنسٹی لے کے آتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر, ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کنسٹرکشن بند کر دیتی ہے, ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے سب کو مار دو, سب کو گرا دو, سب کو مار دو, یہ سب غلط ہے, ریئل اسٹیٹ والوں کو بھی مار دو, ان کو بھی مار دو, ان کو بھی مار دو, اس کو بھی مار دو, اس کو بھی مار دو. سر میری آپ سے خدارہ ریکویسٹ ہے, آپ اس کو دیکھیں. ہم یہ نہیں کہتے کون غلط ہے کون صحیح ہے, یہ سب صحیح ہے, لیکن اس کی کوئی ریگولیٹری کوئی چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر کے دیکھیں. میری کمشنر صاحب سے ریکویسٹ ہے, RDA چیئرمین سے ریکویسٹ ہے, کہ ہم DG سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی رائٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں تاکہ صحیح اور غلط کے اندر فرق نظر آئے. عوام یہ یاد رکھیں, ایک سوسائٹی کا گیٹ گرنے سے ایک سوسائٹی نہیں خراب ہو رہی, ہمیشہ آپ یاد رکھیں پورے اسلام آباد اور پنڈی کی ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے. ایک بلڈنگ گرتی ہے یا ایک سوسائٹی فراڈ کر کے بھاگ جاتی ہے تو پورا ریئل اسٹیٹ گرتا ہے. تو اس کا امپیکٹ ریئل اسٹیٹ اوورسیز تمام کے اوپر ہے. آپ اس کا سلوشن نکالیں, ان سب کو بٹھائیں, ان کا سلوشن نکالیں. اگر میں غلط ہوں مجھے بتائیں, میں نے غلط کام کیا ہے, یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. جرم سے نفرت نہیں کرنی, کہتے ہیں نا مجرم سے نفرت نہیں کرنی, جرم سے نفرت کرنی. اگر ایک سوسائٹی نے غلط کام کی ہے, میں نے غلط کام کی ہے, ایک سوسائٹی بن رہی ہے
ہمیں تو نہیں پتہ ریئل اسٹیٹ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں، ہمارے پاس تو اداروں کی انفارمیشن ایکسیس نہیں ہے. میں تو ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ اس سوسائٹی کے پاس کتنی زمین ہے، مجھے کیا پتہ اس نے کتنی فائلز بیچی ہیں، مجھے کیا پتہ اس کی زمین اس کے نام ہے یا نہیں. میں تو ادارہ نہیں ہوں، میں تو ریونیو، میں تو پٹوار خانہ، میں ڈی سی اے سی تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام بندہ ہوں، مجھ تک انفارمیشن نہیں ملی. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اداروں سے کہ خدا را ایک راستہ دیں. سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے. جو غلط ہے اس کو ٹانگیں. ہم کہتے ہیں جو جس نے زمین قبضہ کی، ہاں ہر سوسائٹی کا ایک آڈٹ کریں، ہر سوسائٹی کی آڈٹ رپورٹ کھل کے دیں. جیسے اسٹاک ایکسچینج کی نہیں ہوتی، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کمپنی کی آڈٹ رپورٹ نہیں، ہر سوسائٹی کا وہ کریں، آپ لوگ آڈٹ کریں اور عوام تک وہ رپورٹ دیں کہ بھائی اس میں کیا کیا غلطی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کون ہمارے کسٹمر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور کس اپنے ہم کسٹمر کو، اپنے انویسٹر کو، اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کون سی پروڈکٹ دیں، کون سی پروڈکٹ نہ دیں. ایسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس کے پاس این او سی تو 50 کنال کا ہے لیکن فائلیں 10,000 بیچی ہوئی ہیں. اب وہ اس این او سی کی آڑ میں انہوں نے بہت زیادہ غیر قانونی کام کیا. کیا اس کا بھی نوٹس لیا گیا؟ کیا اس کو کیسے پرکھیں؟ اب ہم تو عوام سے سن رہے ہیں، عوام چیزیں سن رہے ہیں، اداروں کے پاس انفارمیشن ہے. سو ہم ایک پراپر تحقیق چاہتے ہیں اس ہر چیز کی، تمام سوسائٹیز کی ہمیں ایک کمپلیٹ انفارمیشن دی جائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اداروں کے ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے اس پہ ویڈیو بناؤں گا، آپ مجھے رپورٹ دیں جس سوسائٹی کی دیتے ہیں کہ خان صاحب یہ سوسائٹی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ یوٹیوب چینل، فیس بک، ٹک ٹاک پہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں. میں سب سے پہلے ویڈیو بناؤں گا کہ فلانی سوسائٹی ہے، یہ ادارے نے رپورٹ دی ہے، یہ ادارے نے رپورٹ دیا کہ اس نے 380 کنال زمین فلانے سے قبضہ کی ہے، 200 کنال فلانے سے قبضہ کی ہے، 300 کنال فلانے سے. اور سوسائٹی کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے کون کون سے بلنڈر مارے ہیں جس کو میں حل کروں گا تو مجھے این او سی ملے گا. تو وہ سوسائٹی کوشش، پھر ہم پریشرائز کریں گے. آپ چھوڑیں، ہم پریشر دیں گے. ہم کسٹمر، ہم انویسٹر اور ہم ڈیلر ان کو اتنا پریشر دیں گے کہ ان سے وہ صحیح کام کروائیں گے. ہم کہیں گے بھائی کیوں فلانے کی زمین آپ نے قبضہ کی ہے، کیوں 200 کنال فلانے کی مسٹر ایکس وائی زیڈ کی قبضہ کی ہے. آئے اس زمین کو اس کو ان کو پیسہ دیں، ان کو واپس جو ہے ان سے آپ پراپر طریقے سے زمین خریدیں، اپنے نام کریں، پھر آپ این او سی لیں. ہم آپ کے ساتھ پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو میری آپ تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپریشن اور یہ ساری چیزیں، یہ ایک خوف، ڈر، اور آلریڈی ہم ایک بہت پریشرائزڈ ماحول کے اندر پاکستان اس ٹائم چل رہا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کا عالم ہے، ٹینشن کا عالم ہے، عوام سارا پیسہ لے کے باہر چلی گئی ہے. اب دیکھیں اگر ایک ڈیولپر دوسرا، اب ہم ڈر رہے ہیں وہ فلانا فلانا فلانا، جتنے بڑے ڈیولپر ہیں پاکستان میں ان سب کے پاس پیسہ ہے، ایک ایک کر کے سارے باہر چلے جائیں گے. یہ ملک کیسے پھر آگے چلے گا؟ دوسری بات یہ ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسیس ٹو انفارمیشن، یہ اتنی خوبصورت ویب سائٹ آر ڈی اے کی بنی ہوئی ہے، سامنے ایک کالم ڈال دیں کہ اس نے یہ غلطیاں کی ہیں، اس سوسائٹی کو اس لیے این او سی دے رہے کیونکہ اس نے یہ زیادتیاں کی ہیں، اس کی زمین کے اندر یہ مسئلے ہیں، وہ تاکہ ہمیں پتہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم جا کے ان سے وہ مسئلے ٹھیک کروائیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے کہ یار اس نے یہ چوری کی ہے زمین کی، اس نے قبضہ کی ہے. تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی قبضہ گروپ ہو اور کوئی چور ہو اور کوئی زیادتی کرنے والا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو زیادتی کرنے والے کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ زیادتی کے اندر اسی طرح ملوث ہے. تو اللہ پاک ہمیں حلال رزق دے اور بے شمار دے. ہم تو اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ملک کو اللہ پاک ترقی دے. ہم سب اس ملک کو آگے جانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر ایز اے ٹیکس پیئر کام کر رہے ہیں، اس ملک کی پازیٹیوٹی کے اندر بات کر رہے ہیں. پوری دنیا اس ٹائم دبئی کے اندر پروجیکٹ کر رہی ہے، بہت سارے یہاں سے ریئل اسٹیٹ اور لوگ دبئی بھاگ گئے ہیں، دبئی ریئل اسٹیٹ کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پاکستان بہتر ہے، پاکستان کے اندر انویسٹ کریں، پاکستان بہترین ملک ہے، پاکستان بہت اچھا ہے. ہم پاکستان 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 کر رہے ہیں. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے جتنے ارباب اختیار ہیں کہ آپ ہماری یہ گزارش سنیں اور سوسائٹیز کو جو غلط ہیں ان کی پوری انفارمیشن دیں، ہمیں آڈٹ دیں، اس کا ڈیٹیل دیں. کیا نہیں انہوں نے یہ جاتی ہیں کہ اس سوسائٹی کو اس لیے این او سی نہیں دے رہے، اس کو اس لیے نہیں دے رہے، اس کو اسے، تاکہ یہ جو اب عوامی باتیں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا جی فلانی سوسائٹی نے پیسے دیے ہیں تو اس کے لیے اس کا نام نہیں آ رہا، فلانی نہیں دی، وہ پھر تہمتیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ رائٹ انفارمیشن آئے گی تو ہمیں پتہ ہوگا. مجھے پتہ ہو کہ فلانی سوسائٹی ہے، میں آر ڈی اے کے اندر جاؤں گا، مجھے انفارمیشن ملتی ہے. کیا مجھے آر ڈی اے سے انفارمیشن ملتی ہے؟ میں کل آر ڈی اے آفس آتا ہوں، مجھے میں فلانی سوسائٹی مجھے سب کی انفارمیشن، میں سب پہ ویڈیو بناتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر صرف کہہ دیں یہ انلیگل ہے بس، اس کا عوام اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ایزیلی کیونکہ اس میں لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے ایک سوسائٹی ہے، فار ایگزامپل ایک سوسائٹی، اس نے بلڈوزر مار کے بہت ساری زمین کو ڈیولپ کر دیا. تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 سال سے کسی نے نہیں روکا، 5 سال سے کسی نے روکا، آج اس کو روک رہے ہیں. تو بہت سارے سوالات ذہن میں جو ہے نا ہمارے آ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ آپریشن ابھی اس ٹائم بہت ہائی لیول پہ آپریشن چل رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے 3-4 مہینے بعد بالکل خاموشی ہو جائے.
تو پھر جب خاموشی ہو جائے گی پھر اپنا دھندا سب کا چل پڑے گا, کام چل پڑے گا, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. کوئی ہو سکتا ہے حکومت چینج ہوگی چیز, تو کب تک حکومت چاہے چینج ہو نہ چینج ہو, رائٹ انفارمیشن لوگوں تک ہوگی. سر لوگ پلاٹ ہی نہیں لیں گے. آپ چاہتے ہیں نا لوگ رائٹ انلیگل سوسائٹیز میں انویسٹ نہ کریں, آپ انفارمیشن تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں لوگوں کو دیں, لوگ بالکل بھی نہیں لیں گے. ہم اس پہ ویڈیو بنا کے دیں گے. آر ڈی اے کو سی ڈی اے اور ایل ڈی اے قانون کی سب سے بڑی بات ہم کرتے ہیں, قانون کی سب سے بڑی بات ہم کرتے ہیں. آر ڈی اے نے جو اسٹیپس لیے اس کے اوپر سب سے پہلی ویڈیوز ہم نے بنائی, اور کمشنر صاحب نے رنگ روڈ کا افتتاح کیا, سب سے پہلی ویڈیو سائٹ کے اوپر جا کے ہم نے بنائی. میری 4 کنال میرا ایک لینڈ جو ہے وہ رنگ روڈ کے اندر آئی ہے. مجھے خوشی ہے کیونکہ پاکستان کا ایک کام ہو رہا ہے, اس ملک کے لیے کام ہو رہا ہے. ہم نے کوئی بات نہیں کی. مثال اس طرح کی ایک ڈفرینٹ لوگ, ہر قسم کے لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانے میں. اور رنگ روڈ کے اوپر میری ریکویسٹ ہے کہ کام زیادہ تیز سے تیز کیا جائے. اس پروجیکٹ سے اس علاقے کا ایک فیوچر بڑھے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو ہے حلال رزق عطا فرمائے اور بے شمار عطا فرمائے. اور جتنے ادارے, جتنے نوجوان, جتنے پاکستان آرمی سمیت جتنے ہمارے ادارے اس ملک کی تقویت کے لیے اور پازیٹیوٹی کے لیے کام کریں, اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.